تو ہیلو گائز، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ جو میری لائک کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ۔ اور پلیز اس کو شیئر کریں تاکہ سب تک میری ویڈیو جائے اور مجھے سپورٹ ہو۔ تھینک یو سو مچ جو کر رہے ہیں ان کے لیے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک بہو کی کہانی اور ساس کی۔ سائرہ اب بھی دروازے پہ کھڑی ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پورا ہسپتال خاموشی سے تھا، مگر کمرہ نمبر 307 سے بار بار ایک بوڑھی عورت کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے اندر مت آنے دو، خدا کے لیے اسے اندر مت آنے دو۔ نرسیں دوڑ کر آئیں، مگر کمرے میں اس کے بیٹے حمزہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ امی، یہاں کوئی نہیں ہے، بوڑھی عورت کانپتے ہوئے دروازے کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ تمہیں نہیں دکھائی دیتی؟ مگر وہ مجھے دکھائی دے رہی ہے، وہ آج مجھے لینے آئی ہے۔ حمزہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں صرف ایک خالی دروازہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں موت سے بھی بڑی خوف دیکھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس کی ماں نے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا، حمزہ، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ حمزہ نے جھک کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کس بات کی معافی؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سائرہ پر جادو کروایا تھا۔ یہ سنتے ہی حمزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ سائرہ؟ وہ اس کی پہلی بیوی تھی، وہ لڑکی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا اور جسے اپنے ہی ہاتھوں قبر تک پہنچایا تھا۔ شادی کے صرف 2 ماہ بعد سائرہ بدلنے لگی تھی۔ وہ ہر رات اچانک جاگ جاتی، اس کی سانس پھول رہی ہوتی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے کمرے کی طرف ایک کونے میں دیکھتی رہتی اور کہتی، وہ عورت پھر آ گئی۔ حمزہ لائٹ جلا کر دیکھتا، کمرہ خالی ہوتا۔ سائرہ روتے ہوئے کہتی، وہ میرے بال کھینچتی ہے، میرے کان میں کہتی ہے، تم سب مجھے مار دو گے۔ کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر چیخنے لگتی ہے، یہ میری چارہ نہیں، یہ کون ہے؟ حمزہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ تمام رپورٹیں نارمل تھیں۔ پھر عاملوں کے پاس لے گیا۔ ہر ایک کی الگ بات تھی۔ کوئی کہتا سایہ ہے، کوئی کہتا ہے وہم ہے، کوئی کہتا ہے دماغی بیماری ہے۔ گھر واپس آتے ہی اس کی ماں صرف ایک جملہ کہتی، یہ سب ڈرامہ ہے، اور یہی جملہ حمزہ کے دل میں زہر بنتا چلا گیا۔ پھر تھپڑ شروع ہوئے، پھر لاتے، پھر ڈنڈے، پھر پورا گھر۔ ہر کوئی سائرہ کو سزا دیتا، مگر وہ ہر مار کے بعد صرف ایک ہی بات دہراتی، مجھے مت مارو، میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے تمہاری ماں سے ڈر لگتا ہے۔ حمزہ ہر بار یہی سمجھاتا، یہ میری ماں پر الزام لگا رہی ہے۔ ہر الزام کے بدلے ایک نئی مار پڑتی۔ ایک رات سائرہ فرش پر گر گئی تھی۔ اس کی سانس بہت آہستہ چل رہی تھی۔ وہ مشکل سے بولی، حمزہ، اگر آج میں مر گئی تو ایک دن تمہیں سب سچ معلوم ہو جائے گا۔ حمزہ نے غصے میں اسے پھر لات ماری۔ وہ خاموش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ نے دوسری شادی کر لی، بچے ہوئے، گھر بار بنا، زندگی بظاہر سنور گئی۔ لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتی جب اسے لگتا کوئی اس کے بیڈ روم کے باہر آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ آنکھ کھولتا تو کوئی نظر نہیں آتا، اسے وہم سمجھ کے بھول جاتا۔ اب برسوں بعد اسپتال کے بستر پر پڑی اس کی ماں سسک رہی تھی، حمزہ، میں نے حسد میں آ کر عامل سے سائرہ پر علم کروایا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ تمہارے دل سے اتر جائے، مگر وہ عمل اس کی جان لے بیٹھا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا اس کے سر پر گر گئی۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار اپنی ماں کے لیے شفا کے لیے دعا نہیں مانگی تھی، کیونکہ ہر سانس ان کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ وہ مسلسل چیختی رہتی تھی، وہ میرے بستر کے پاس کھڑی ہے، وہ کہتی ہیں ابھی یہ سب باقی ہے۔ صبح اذان کے وقت ان کی آخری سانس نکل گئی۔ تدفین کے بعد حمزہ پہلی بار سائرہ کی قبر پہ گیا۔ زمین پر بیٹھ کر اتنا رویا کہ آواز بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ مٹی کو دیکھ کر صرف ایک جملہ کہہ سکا، سائرہ، مجھے معاف کر دو۔
ہوا خاموش تھی، درخت خاموش تھے، قبر بھی خاموش تھی، کیونکہ بعض معافیاں مرنے والوں سے بہت دیر بعد مانگی جاتی ہیں، اور بعض گناہ عدالتوں میں نہیں، ضمیر کی تلفی راتوں میں عمر بھر سزا دیتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی اسٹوری بھی بہت پسند آئے گی۔ تو اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کریے گا، آپ کے ایک شیئر میرے لیے موٹیویشن ہوگا، کیونکہ میں نیو ہوں یوٹیوب پر۔ تو پلیز 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 مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔